28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی، وہی ذات ہے، اخرجا، جس نے نکالا، الذین کفروا، کافروں کو، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے اجتماع پر، ما ظننتم، تمہیں گمان نہیں تھا، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور وہ خیال کرتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، مانعتہم، انہیں بچا لیں گے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے، فأتاہم اللہ، پھر آیا ان کے پاس اللہ کا حکم، من حیث، جہاں سے، لم یحتسبوا، انہیں گمان بھی نہ تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، وقذف، اور ڈالا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب، یخربون، وہ اجاڑ رہے ہیں، بیوتہم، اپنے گھروں کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، وایدی المؤمنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، فاعتبروا، پس سبق لو، سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے بنو نذیر، ان کی ذلت اور رسوائی کو بیان کیا، ان کی جلاوطنی کا ذکر کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں پر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، دوسرا قبیلہ بنو قریظہ، اور تیسرا قبیلہ بنی قینقاع۔ حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو ان 3 یہودیوں کے قبیلے سے اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا کہ ہم سیاسی طور پر ایک ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ کوئی اور اگر باہر سے مدینہ پاک پر حملہ کرتا ہے تو ہم سب دفاع کے لیے ایک ہوں گے، مسلمان بھی یہودی بھی، یعنی ہم مل کر مدینے کا دفاع کریں گے۔ یہ معاہدہ اللہ کے نبی نے یہودیوں کے قبیلوں سے کیا، اور پھر ان تینوں نے، یہود کے جو بڑے قبیلے تھے، ان تینوں نے معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑ ڈالا۔ بنو قریظہ کا انجام اللہ نے سورہ احزاب کے 3 رکوع میں بیان کیا، اور قبیلہ بنو قینقاع کا انجام سورہ آل عمران میں بیان ہو چکا، جبکہ تیسرا جو قبیلہ تھا بنی نذیر کا قبیلہ، اس کی ذلت اور رسوائی اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ہوا، اور غزوہ احد 3 ہجری میں۔ بنو نذیر کی جلاوطنی بعض مفسرین کے نزدیک احد سے پہلے ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ احد کے بعد ہے، ان کو جب مدینہ سے نکالا گیا۔ واقعہ اس کا یوں ہوا کہ بنو نذیر یہودیوں کا جو قبیلہ تھا، یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، زور آور لوگ تھے۔ ان کا سردار کعب بن اشرف تھا، اور یہ بڑا شاطر آدمی تھا۔ اس نے جنگ بدر کے بعد قریش کو اپنے سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے ابھارا، اور
کہنے لگا کہ تمہارے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور تم ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ اس سردار کو کعب بن اشرف جو یہودی تھا، اس کو تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نمٹا دیا تھا، مگر پھر بھی جو پیچھے عوام تھی بنو نذیر کی، انہوں نے شرارت پھر بھی جاری رکھی۔ پھر قریش نے یہودیوں کو خط لکھا کہ دیکھو بنی نذیر والو، تم بڑی جائیداد والے لوگ، تمہارے پاس قلعے بڑے مضبوط ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ملتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرو، ورنہ اگر تم نے جنگ نہ کی تو ہم تمہارے ساتھ ایسا ایسا کریں گے۔ دھمکی دی ان یہودیوں کو مکے کے مشرکوں نے۔ جب یہ مشرکین کا خط ملا اس بنو نذیر قبیلے کو، بنو نذیر نے یہ دل کے اندر عہد کر لیا کہ ہم ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کریں گے۔ عہد شکنی کا معاہدہ توڑنے کا ارادہ انہوں نے کر لیا، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا اس بنو نذیر قبیلے کے یہودیوں نے کہ آپ ایسا کریں، 3 آدمی اپنے ساتھ لے کر آئیں، ہمارے 3 عالم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہم آپ سے بات چیت کریں گے، مناظرہ کریں گے، اگر ہم مطمئن ہوں گے، آپ نے جواب دے دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ یہودیوں نے نبی پاک کو یوں دھوکہ دے کر بلایا۔ انہوں نے عالموں سے، جو یہودیوں کے عالم تھے بنو نذیر کے، ان سے یہ کہہ دیا کہ تم ایسے کرنا، اپنے ساتھ خنجر وغیرہ چھپا کر رکھنا، تمہیں جوں ہی مناظرے کے درمیان جوں ہی جیسے موقع ملتا ہے بس نبی پاک کو شہید کر دینا۔ اور یہ خبر ایک عورت کو پتہ چل گئی، اس نے اپنے بھائی کو بتایا کہ جا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان یہودیوں کے بارے میں یہ کہہ دے کہ ان کا مشورہ یوں ہوا ہے، لہٰذا آپ نہ تشریف لائیں۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا نے ارادہ ترک کر دیا، یہودیوں کے پاس تشریف نہ لائے۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں بنو نذیر کی بستی میں گئے، اور یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، کہنے لگے کہ آپ یہاں بیٹھو، آپ جس معاملے میں آئے ہو، ہم آپس میں بڑے سردار مشورہ کرتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں، آپ اس دیوار کے نیچے بیٹھیے۔ اور وہ یہودی گئے، آپس میں جمع ہوئے، یہودیوں نے مشورہ یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج موقع ہے، شہید کر دیں گے، اور ایک بدبخت یہودی عمر بن جحاش جس کا نام تھا، اس کو تیار کیا کہ جب وہ دیوار پہ بیٹھے ہوئے ہوں دیوار کے نیچے، تو اوپر چھت سے بڑا پتھر گرا دینا ہے اور نشانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یا رسول اللہ، یہودی آپ کے بارے میں یہ مشورہ کر رہے ہیں اور ایسا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے بتایا گیا، آقا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودیوں کے پاس بھیجا اور نوٹس دیا کہ اے بنو نذیر والو، مدینہ پاک کو 10 دن میں خالی کرو، 10 دن کی مہلت ہے، وگرنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو نذیر کے قبیلے کو 10 دن کی مہلت دی۔ یہودیوں نے بنو نذیر کا قبیلہ ڈر گیا تھا، تھے بڑے طاقت والے ہر اعتبار سے، لیکن ڈر گئے اور انہوں نے تیاری شروع کر لی کہ ہم مدینے کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو مدینہ خالی کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے کہنے پر یہ منافقوں کا سردار کھڑا ہو گیا، ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اپنی جگہ ڈٹ جاؤ، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ مدینہ تو تمہارا ہے، ہم لوگوں کا ہے، یہ تو کل آئے ہیں، اور ایسا کرو کہ اپنی جگہ ڈٹ جاؤ، نکلنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے۔ یہ منافقوں کا سردار کہنے لگا کہ میرے پاس 2000 جنگی لوگ ہیں، کوئی آپ کی طرف دیکھے تو صحیح، اور جو تمہارے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، 2000 بندہ میرا تیار ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بنو نذیر کے یہودیوں کو کہا، کہنے لگا کہ اگر تمہیں نکالا تو ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اور ہم تمہاری ہر طرح مدد کریں گے، اور اسی طرح تمہارے ساتھ قبیلے بھی بہت بڑے ہیں۔ بنو قریظہ کا قبیلہ تمہارا مددگار اور حلیف ہے، قبیلہ بنو غطفان تمہارا حلیف ہے، یہ تمہاری مدد کریں گے۔ اب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی یہ بات سن کر یہودیوں کی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ جواب لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم مدینہ کسی صورت نہیں چھوڑتے، آپ نے جو کرنا ہے کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ لشکر تیار کرو، بنو نذیر سے جہاد کے لیے جانا ہے۔ لشکر تیار ہو گیا صحابہ کا، لشکر بنو نذیر پہنچا، اور بنو نذیر کے یہودیوں کا اللہ کے نبی نے محاصرہ کر لیا، اور یہودیوں پر اچانک یوں ہوا تو یہودیوں نے اپنے قلعوں کے اندر پناہ لی۔ ان کے قلعے بڑے سخت تھے، مضبوط تھے، اور یہ اندر سے پتھر اور تیر برسانے لگے اپنے قلعوں سے۔ اور منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اب اس نے بھی خیانت کی، ان یہودیوں کا کوئی حلیف اور مددگار نہ آیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 6 دن تک، بعض میں 15 دن کا ہے، اللہ کے نبی نے محاصرہ جاری رکھا ان کا۔ اور پھر آگے آیات میں 5 نمبر آیت میں آئے گا کہ نکل نہیں رہے تھے یہ یہودی، اللہ کے نبی نے ان کے کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے اور جلانے کا حکم دیا کہ تاکہ یہ لوگ نکلیں گے، پھر ان کی معیشت تباہ ہوگی تو پھر شاید یہ نکلیں، لیکن یہ لوگ نہ نکلے کسی صورت میں۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کے دلوں کے اندر روح ڈال دیا، یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے، یوں جلا وطنی کے لیے یہ تیار ہو گئے۔ ہتھیاروں کے علاوہ، اسلحے کے علاوہ ساز و سامان اللہ کے نبی نے فرمایا لے جا سکتے ہو، اپنی ضرورت کا جو اٹھا کر لے جا سکتے ہو اٹھا کر لے جاؤ، اسلحہ نہیں لے کے جانا۔ تو بہرحال یوں بنو نذیر کا جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، یوں ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس نے مدینہ پاک کو چھوڑا۔ تو اس آیت مبارکہ میں انہی یہودیوں کے بنو نذیر کے قبیلے کی جلا وطنی کا ذکر ہے۔ فرمایا هو الذی، وہ ذات اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، جس نے نکالا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے۔ یہ یہودی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حضور کو نہ ماننے کی وجہ سے اس لیے قرآن نے ان کو کافر کہا۔ اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا ان کافروں کو، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے اجتماع پر، پہلی دفعہ جب مسلمان جمع ہوئے یہود کے خلاف
تو یہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے خلاف جمع ہوئے، اور دوسری دفعہ خیبر کے یہودیوں کے لیے اللہ کے نبی نے جو لشکر جمع کیا اس کو دوسرا اجتماع کہا جاتا ہے۔ تو پہلا اجتماع مسلمانوں کا یہودیوں کا خلاف بنو نذیر کے خلاف ہوا۔ ما ظننتم، تمہیں گمان نہ تھا، ان یخرجوا، یہ کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور وہ خیال کرتے تھے، انہم مانعتہم، کہ بے شک انہیں بچا لیں گے، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ کے عذاب سے۔ فاتاہم اللہ، پھر آیا ان کے پاس اللہ کا حکم، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈالا ان کے دلوں میں رعب، یہودیوں کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم، اجاڑ رہے تھے وہ اپنے گھروں کو، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ، سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اے آنکھوں والو۔ اللہ